پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی اتنی دلچسپ اور کشیدہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تقسیم کے بعد کے حالات سے لے کر جنوبی ایشیا میں ایک فوجی طاقت کے طور پر ابھرنے تک پاکستان کا ایٹمی سفر ایک ایسی کہانی ہے جو عزم، استحکامات اور بقا کی علامت ہے۔ یہ وہ کہانی ہے کہ کس طرح ایک ملک نے اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ایک انتہائی اقدام اٹھایا جب اس کا ہمسایہ ملک بھارت کی موجودگی ایک سنگین چیلنج بن چکی تھی۔ لیکن یہ ایٹمی خواہش کیسے شروع ہوئی اور کیا چیز تھی جو ایک ملک کو اتنی خطرناک راہ پر گامزن ہونے پر مجبور کر گئی؟ یہ کہانی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے کے محرکات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے ابتدائی سالوں میں جانا ہوگا۔ یہ ملک 1947 میں برطانوی ہندوستان سے علیحدہ ہو کر وجود میں آیا تھا اور اس کی بنیاد سیاسی مذہبی کشیدگیوں کے درمیان رکھی گئی تھی۔ ابتدائی سالوں میں پاکستان کو بڑے مسائل کا سامنا تھا، معاشی، سماجی اور سیاسی مشکلات۔ ایک نئے ملک کی حیثیت سے یہ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھارت کے ساتھ شروع ہونے والا متنازع کشمیر کی جنگ نے پاکستان کی سیکیورٹی حکمت عملی کو متاثر کیا اور ایٹمی پروگرام کی سمت بھی متعین کی۔ 1947 میں بھارت اور پاکستان دونوں نئے ممالک کے طور پر کشمیر کے متنازع علاقے پر جھگڑے میں پھنس گئے۔ یہ تنازع دہائیوں تک جاری رہا اور دونوں ممالک کے ریلیشن شپ کو پیچیدہ اور کشیدہ بنا دیا۔ پاکستان، جو بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹا اور کم ترقی یافتہ تھا، جلد ہی یہ سمجھا کہ اس کے پاس بھارت کی فوجی طاقت کے مقابلے میں بہت کم وسائل ہیں۔ بھارت کی بڑی آبادی، اقتصادی طاقت اور طاقتور فوج کے ساتھ پاکستان کو اپنے دفاعی موقف کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنا تھے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کے اصول کی طرف قدم بڑھایا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا خواب فوری طور پر حقیقت میں نہیں بدلا تھا۔ یہ ایک سست رفتار عمل تھا جو اس بات کی تسلیم سے شروع ہوا کہ پاکستان کو اس کے علاقائی تنازع میں بقا کے لیے ایک مضبوط جوہری دکیل کی ضرورت ہے۔ 1960 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایٹمی دوڑ عروج پر تھی، پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کو قریب سے دیکھا اور 1964 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا، جس نے پاکستان میں سیاسی اور فوجی قیادت کو ایک نیا زاویہ دیا۔ پاکستان نے جوابی طور پر اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف قدم بڑھایا۔ بھٹو نے مشہور طور پر کہا تھا، ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، مگر اپنا ایٹمی بم ضرور بنائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ پاکستان کے ایٹمی ارادوں کا علامتی نعرہ بن گئے۔ بھٹو نے یہ طے کیا کہ پاکستان بھارت کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کے سامنے بے بس نہیں رہے گا۔ لیکن پاکستان جیسے غریب اور کم ترقی یافتہ ملک کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنا کیسے ممکن تھا؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مرکزی شخصیت بنے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورپ میں تربیت حاصل کی اور وہاں انہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کی جدید ترین ترقیات کا علم ہوا۔ خان محض ایک سائنسدان نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جسے اپنے وطن سے غیر معمولی محبت تھی اور وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ خان کی حکمت عملی غیر روایتی تھی۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں خان نے نیدرلینڈ میں یورینیم کی افزودگی کے ایک مرکز میں کام کیا۔ وہاں خان نے ایٹمی افزودگی کے لیے استعمال ہونے والے خفیہ ڈاکومنٹس اور ڈیزائنز تک رسائی حاصل کی اور انہیں پاکستان سمگل کیا۔ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی چوری پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے پاکستان کو ایٹمی بم بنانے کے لیے ضروری افزودہ یورینیم کے ڈیزائن فراہم کیے۔ 1976 میں خان پاکستان واپس آئے اور انہوں نے کام کا آغاز کیا۔ خان نے کوارٹر ریسرچ لیبارٹریز قائم کی جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا مرکز بن گئی۔ اس دوران پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں نے ان کی قیادت میں بڑھتے ہوئے اقدامات کیے اور چند سالوں میں پاکستان نے ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت حاصل کی۔ لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی ترقی نے عالمی برادری کی توجہ حاصل کی۔ 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان سرد جنگ کے دوران امریکہ کے اتحادی کے طور پر سامنے آیا۔
اس اسٹریٹجی کی اہمیت کی وجہ سے پاکستان نے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت جاری رکھی اور امریکہ نے افغانستان میں اپنے مفادات کے اصول کے لیے پاکستان کے ایٹمی خواہشات پر آنکھیں بند کر لیں۔ 1980 کی دہائی کے آخر تک پاکستان نے یورینیم کی افزودگی میں کامیابی حاصل کر لی تھی اور وہ ایٹمی قوت بننے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ 1998 میں تھا کہ دنیا نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ دیکھا اور بھارت کے 1998 میں ایٹمی تجربات کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے صحراؤں میں اپنے ایٹمی تجربات کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ ایٹمی طاقتوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی تجربات نے عالمی برادری کو حیران کن طور پر جھنجھوڑا اور امریکہ اور مغربی ممالک نے پاکستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی، لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک حقیقت بن چکا تھا۔ 1998 کے ایٹمی تجربات نے پاکستان کی ایٹمی حیثیت کو مستحکم کیا اور بھارت کو ایک مضبوط پیغام دیا۔ اب پاکستان بھارت کے مقابلے میں بے بس نہیں تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام نہ صرف بھارت کے خلاف ایک طاقتور ترین پہلو بن چکا تھا بلکہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی ایک ضروری قدم تھا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام نے ملک کو فخر دیا اور قومی شناخت کو نئی روح بخشی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے باوجود اس کے مسائل اور تنازعات جاری رہے۔ پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت کو بڑھا لیا اور اب اس کے پاس چھوٹے فاصلے تک مار کرنے والے ایٹمی میزائل، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور سمندری ایٹمی ہتھیار بھی ہیں۔ 2002 میں پاکستان نے پہلا ایٹمی میزائل شاہین 1 کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام کو مزید جدید بنایا۔ آج پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک عالمی سطح پر متنازع موضوع ہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے اپنے ایٹمی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا۔ یہ اس کی فوجی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کا موجودہ پاکستان کی سیکیورٹی اور قومی بقا میں بنیادی کردار ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو مزید بڑھائے گا یا عالمی دباؤ اسے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبرداری پر مجبور کرے گا؟ جنوبی ایشیا کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال میں یہ سوالات اہم ہیں اور اس کا جواب وقت کے ساتھ سامنے آئے گا، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کی قومی شناخت کا ایک اہم حصہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی تو براہ کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے خیالات کے منتظر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔